کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں ہر سورہ میں امید ہی دلائی ہے؟ کبھی اپنے نامیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ بے شک انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، راستے مشکل دکھ رہے ہوں، مگر پھر بھی وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے تاکہ تم روشنی کی تلاش میں اس تک پہنچ جاؤ۔ کبھی تمہاری طرف سے اگر سارے دروازے بند نظر آئیں تو ایک نظر آسمان کو دیکھ لینا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں، بناتا ہے۔ اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا، جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تلخ یادوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ، اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یاد رکھو، میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، تم بس صبر کا دامن تھام لو، زخم سہنا سیکھ لو، اور تمہارے زخم جتنے گہرے ہوں گے تم اتنا اپنے رب کو محبوب ہوگے۔ سنو، جس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو، جس کے لیے دل میں اتنا خاص جذبہ ہو، کیا پتہ اللہ نے اسے تمہارے دل میں جگہ دینے سے پہلے ہی تمہارا کر دیا ہو۔ کیا پتہ جہاں تم ہمت ہار رہے ہو وہی آزمائش کا آخری حصہ ہو۔ کیا پتہ اللہ چاہتا ہو تم سچے دل سے مانگو اور میں اسے تمہارا کر دوں۔ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اسے ممکن کر دکھاؤں، تو مانگو اس ذات سے جو معجزے کرنے پہ قادر ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچ و بیچ پانی کیوں پلاتا؟ کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ لے، تمہاری کہانی کو مکمل کر دے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو،
یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحان تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سنو، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے۔ تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم رات دن دعائیں کرتے ہو، اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور جانتے ہو، جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تو تمہارے دل کے نہا خانوں میں بھی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اظہار بے بسی کر دو بس۔